نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. دین اسلام یہ وہ دین ہے جو کسی صورت، کسی حال میں، کسی موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. نہ گنہگار کو مایوس کرتا ہے اور نہ حالات کے شکار، حالات سے دوچار کو مایوس ہونے دیتا ہے، بلکہ اسلام میں مایوسی کو کفر قرار دیا گیا کہ مجھ سے تمہیں مایوس ہونا ہی نہیں ہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، لیکن کبھی تم مجھ سے اور میری رحمت سے نا امید مت ہونا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی سے کبھی نا امید مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہو سکتا ہے جس کی زندگی کفر پہ ہو. ایمان والا تو کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. اتنا بڑا مہربان رب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی اتاری تو ایک دن یہ وحی بھی آئی کہ میرے داؤد جاؤ، عبادت گزاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ. عجیب وحی ہے. عبادت گزاروں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو تسلی دو اور انہیں خوشخبری سناؤ. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جا کے گنہگاروں کو نہ ڈراؤں جو تیری نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں، جو تجھے بھولے ہوئے ہیں. کا نہیں، آج یہی وحی ہے. جاؤ عبادت گزاروں سے کہہ دو اگر حساب لینے پہ آیا تو نہیں دے پاؤ گے. ڈراؤ جا کے عبادت گزاروں، اور گنہگاروں کو جا کے بتاؤ اگر معاف کرنے پہ آیا تو تمہارے گناہ میری رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. معاف کرنے پہ آیا تو بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دوں گا. یہ اسلام ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. اس لیے اسلام میں خودکشی، آتم ہتیا حرام ہے. خودکشی کون کرتا ہے؟ خودکشی وہ کرتا ہے جو مایوس ہو جاتا ہے. یا تو فیل ہو گیا 10ویں میں، کسی بھی رزلٹ میں اب زہر کھا رہا ہے، یا شوہر نے تھوڑا سا ظلم کر دیا تو پنکھے سے لٹک گئی. مایوس ہوئے، کیا میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام یہ کہنا چاہتا ہے تمہارے حالات کیسے بھی ہوں،
اللہ رب العالمین جو حضرت یوسف کو، جو کنویں میں حضرت یوسف کی جان بچانے والا ہے، اور شاہی محل میں حضرت یوسف کی آن بچانے والا ہے. جان خطرے میں تھی کنویں میں حضرت یوسف کی تو بچایا، اور عزت خطرے میں تھی بادشاہ کے گھر میں زلیخا نے الزام لگایا تھا، لیکن وہاں آن بچائی اور کنویں میں جان بچائی. کسی بھی موقع پہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا. یہ انسان تیرے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ دھرتی سے لے کے آسمان تک وہ بھی چھو لیں اور تو میرے در پہ معافی مانگنے آئے تو اتنے بڑے سارے ڈھیر کو بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا. اور رب العالمین جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں نے جو لکھے تھے گناہ وہ مٹا دیتے ہیں رجسٹروں سے، اور فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. صرف مٹانے سے کام نہیں چلتا نا، فرشتے گواہی دے دیتے تو فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا تھا. اور انسان کے جو گواہ ہیں، انسان زمین کے جس حصے پہ گناہ کرتا ہے وہ گواہ بنتے ہیں، ان گواہوں سے بھی اس گناہوں کو بھلا دیا جاتا ہے. اچھا، جب خالی رجسٹر لوگ فرشتے دیکھیں گے تو فرشتوں کو شک ہوگا کہ ہم نے تو اتنے سالوں سے لکھا، لیکن ان کے رجسٹروں کو بالکل خالی نہیں کیا جائے گا. جتنے گناہ ان کے رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہوں گے اتنی نیکیاں ان کے رجسٹروں میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ گنہگار کے ساتھ وہ مہربان ہے، وہ مہربانی سب کے ساتھ کرتا ہے. الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دنیا میں تو سب کے اوپر اس نے رحم کر رکھا ہے، اور آخرت میں رحم کرنے کے لیے اس نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے. لیکن ہمارے پاس ایمان کا تھرمامیٹر نہیں ہے. ہم کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. روایتوں میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوستار تھے، دو ساتھی تھے. بعض روایتوں میں بھائی کہا گیا، بعض روایتوں میں دوستار اور بھائی بند کہا گیا. وہ جب بھی آپس میں ملتے تو ایک تو نمازی تھا، نیکوکار تھا، اس دوسرے بگڑے ہوئے دوست کو دعوت دیتا تھا کہ خدا کے بندے نماز پڑھا کر اللہ کو یاد کیا کر. وہ آوارہ مزاج کا تھا اور کہنے لگا چھوڑ یار، میں جانوں میرا رب جانے، میرا رب مجھے معاف کر دے گا. تجھے کوئی ٹھیکیدار اور ذمہ دار بنا کے مجھ پہ نہیں بھیجا ہے. تو تیری تسبیح پڑھا کر، تو تیری نماز پڑھا کر، میں جانوں اور میرا اللہ جانے. تو یہ روز معاملہ چلتا رہا. ایک دن دعوت دینے والے نے غصے میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا کہ تو روزانہ کہتا ہے میں جانوں میرا اللہ جانے، نماز تو پڑھتا نہیں، یاد تو اس کو کرتا نہیں، تو جہنم میں جائے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ نکلا اس داعی کے منہ سے اور اللہ کو پسند نہیں آیا. دونوں کی روح کو قبض کر لیا، دونوں کو اٹھا لیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، دعوت دینے والا جہنم میں چلا گیا، وہ آوارہ نوجوان جنت میں چلا گیا، یعنی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اللہ نے پوچھا ایک